حیا کیا چیز ہے؟ حیا انسان کے دل کے ایک احساس کا نام ہے، حیا ایک حجاب کا نام ہے، ایک پردے کا نام ہے، ایک لحاظ کا نام ہے۔ حیا صرف یہی نہیں کہ انسان اپنے صدر کو چھپائے، یہ صدر کو چھپانا، مرد کا صدر، عورت کا صدر، یہ پردہ پوشی، صدر پوشی، یہ اگر ہم مسئلے کے طور پہ اس کو سمجھیں تو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ صدر پوشی ہے۔ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو سب سے پہلا اس سے تقاضا ایمان لانا ہے۔ ہر انسان پر سب سے پہلا فرض ایمان لانا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ جب تک اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام اس سے دوسرا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، نہ اس سے نماز کا مطالبہ ہے، نہ قربانی کا مطالبہ ہے، نہ حج کا مطالبہ ہے۔ جب تک ایمان قبول نہیں کرے گا، سب سے پہلا مطالبہ ہر انسان سے اسلام کا، اسلام قبول کرنا ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا، اب سارے فرائض عبادات اس کے دل میں لازم ہو جائیں گے۔ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے اہم فریضہ، یعنی اس ایمان کے بعد دوسرا فریضہ حیا اور پاکدامنی یعنی صدر پوشی ہے۔ صدر پوشی سب سے پہلے حیا کے تقاضے کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ جب تک حیا کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، یعنی صدر پوشی نہیں کرتا، تو اسلام کہے گا نہیں ابھی نماز نہیں پڑھنی، پہلے صدر ڈھانپو، بندوبست کرو، حج پہ جانا ہے پہلے صدر پوشی کر کے جاؤ گے۔ تمام چیزوں سے پہلے صدر پوشی، دوسرا فریضہ۔ کیوں؟ کیونکہ حیا سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں لازم ملزوم ہیں۔ حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، اگر ان میں سے ایک چیز ختم ہو گئی تو دوسری چیز بھی خود بخود رخصت ہو جائے گی۔ اگر ایمان ہوگا تو حیا بھی آئے گی، اگر حیا ہوگی تو ایمان بھی آ جائے گا، اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان اور حیا کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان دیانتداری سے کام لے گا۔ دل میں حیا ہوگی کہ میں اس ادارے کا ملازم ہوں، یا یہ شخص میرے پاس خریدار بن کر آیا ہے، یا اس شخص نے میرا مجھ پر اعتماد کیا ہے، تو دل میں حیا ہوگی تو حیا کی وجہ سے وہ دیانتداری سے کام لے گا۔ حیا اس کو ملامت کرے گی کہ تم نے زبان دے رکھی ہے، تم نے جائز وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا جائز وعدہ پورا کرنا چاہیے تمہیں۔ یہ حیا ہوگی جو اسے مجبور کرے گی کہ میرے مال میں 1 روپیہ بھی حرام کا شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام بے حیائی کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان بے حیا ہوگا، دل سے حیا ختم یا کم ہوگی، تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کیوں کرے گا؟ تو حلال کمانے کا سب سے بنیادی وجہ، بنیادی اس میں ایلیمنٹ وہ حیا کا ہوگا۔ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا نا جب اس کی آنکھوں میں حیا ہوگی کہ انہوں نے مجھے کل کو پالا پوسا تھا، اللہ تعالیٰ کے بعد یہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں، تو وہ ماں باپ کا بھی احترام کرے گا۔ وہ لوگوں کے سفید بالوں کا احترام کرے گا کہ یہ سفید ریش ہیں، سفید بال ہیں، ان سے محبت، ان کا احترام وہ حیا کی وجہ سے کرے گا۔ اس کے دل میں حلال و حرام کا فرق ہوگا کہ میری نگاہ حرام میں نہیں پڑنی چاہیے، کان حرام نہ سنے، زبان حرام نہ بولے، پیٹ میں حرام نہ جائے۔ دماغ تو خفیہ چیز ہے، کس کے دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا رب کے سوا۔ تو اپنے دماغ میں کوئی غلط خیال نہیں پھٹکنے دے گا، دماغ کو نہیں پھٹکنے دے گا کہ میرے خیالات پر بھی اللہ کی قدرت کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیا وہ چیز ہے کہ جتنی دل میں زیادہ ہوگی اتنا ایمان بڑھے گا، پھر ایمان اور حیا کی آمیزش سے زندگی کی تمام انسانی خوبیاں، اعلیٰ انسانی اقدار خود بخود پروان چڑھنا، پروان پانا شروع کر دیں گے، اور جتنا حیا کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی انسانی معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے، آقا فرماتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، یعنی حیا نہیں ہے تو معاشرے میں برائیاں پیدا ہوگی، جرائم پیدا ہوگی۔ حیا ہوگی تو حیا سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی، معاشرتی برائیوں کی۔